أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب برہن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہو جانے سے پہلے پہلے دے دو۔ جب کوئی شخص ضرورت کے تحت کسی دوسرے آدمی سے کوئی مزدوری کا کام لے، کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو انسانوں کی ضروریات سے دوسرے انسانوں کی صلاحیتوں سے، مال سے وابستہ کر دیا۔ کسی کو ہنر دیا، کسی کو مال، ہر ایک کی ضرورت دوسرے پر متفرع ہے۔ لہذا جب کسی ضرورت کے تحت اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کوئی مزدوری کا کام لے تو اس کام کے ختم ہو جانے پر وہ مزدوری کا مستحق بن چکا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو فوراً دے دو۔ اس مزدوری کے ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہ لو، کہ انسان کی محنت اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کی اجرت نہ دینا نہ صرف شریعت اسلام کے منافی ہے بلکہ انسانیت کے شیوا اور انسانیت کے اخلاق کے بھی منافی ہے۔ اسی لیے ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الغنی ظلم، کہ اگر کوئی مالدار ہو اور اس کے پاس کسی دوسرے شخص کا حق متعلق ہو اور اس کے پاس پیسہ ہے بھی اور اس حقدار کا حق بنتا بھی ہے، اور پھر بھی دینے کی بجائے یہ ٹال مٹول سے کام کرتا ہے اور اس کو پیسہ دیتا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ بلکہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن 3 لوگوں سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑوں گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نے کسی کو مزدور رکھا اور پھر اس کی اجرت پوری نہ دی۔ حدیث شریف کے الفاظ پر اگر کوئی شک غور کرے تو آپ جف یا جفو ضرب یضرب جفاف جفوف خشک ہو جانا کی تعبیر سے، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری دے دو، مبالغہ کے طور پر فرمایا۔ حقیقت مراد نہیں، مراد جلدی ادائیگی ہے، کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کی ادائیگی دے دی جائے، تاکہ وہ اپنی جو محنت لگی، وقت لگا، پسینہ بہا، بچوں کی ضروریات اس کے مزدوری پر متفرع ہیں، اور اس کی جو اجرت طے ہوئی اسی پر اس کے بہت سا گھر کا نظام چلے گا۔ اب کوئی شخص اگر کسی مال کا مستحق بن چکا اپنی محنت سے، تو پھر اس کو نہ دینا یہ ظلم ہے، اور ظالم اللہ رب العزت کے رحمت سے دور ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اپنے خاص فضل سے اللہ ہماری تمام دلی چاہتوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔